بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امور کے حوالے سے شدید خدشات کا اظہار کیا۔ یہی ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الحدود 3577ویں حدیث کتاب میں اور 23ویں باب میں ہے۔ الفاظ یہ ہیں: وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ معزز خواتین حضرات، جس طرح آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ سنن ترمذی میں کتاب الحدود 24واں باب ہے اور 24ویں باب کا موضوع ہے لواطت یعنی اغلام بازی، مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی کی سزا، 1457ویں حدیث۔ سنن ابن ماجہ میں 2563ویں ہے۔ میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حسن غریب کہتے ہیں۔ امام حاکم نے اس کو صحیح الاسناد قرار دیا۔ امام سیوطی نے الجامع صغیر میں اس کو صحیح قرار دیا، جبکہ امام زین الدین المناوی فیض القدیر میں فرماتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن محمد ایک راوی ہے۔ اس پر بعض اہل علم نے اعتراض کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابن ماجہ میں، صحیح سنن ترمذی میں اور صحیح الترغیب و ترہیب میں اس کو حسن قرار دیا، جبکہ تخریج المسند میں شیخ شعیب الارناؤط اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اور پھر امام ابن قیسرانی نے معرفت التذکرہ میں عبداللہ بن محمد بن عقیل کی وجہ سے اس حدیث پر اعتراض اٹھایا ہے، جبکہ امام منذری فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے یا حسن ہے یا ان دونوں کے قریب تر ہے۔ اور پھر ان تمام تر دلائل کو جب سامنے رکھا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت کم از کم حسن درجے سے نیچے نہیں ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں اور ترجمہ اس کا یوں بنتا ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے اپنی امت کے متعلق قوم لوط یعنی بدفعلی کے عمل میں ملوث ہونے کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے۔ کیوں؟ شریعت کا مزاج ہے کہ شریعت برائی کو نہیں بلکہ برائی کی جڑوں کو کاٹتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس برائی کی جڑیں کیا ہیں۔ اس برائی کی جڑیں بہت ساری ہیں، کوئی ایک ہو تو آپ کے سامنے رکھی جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھروں کا غلط ماحول، پھر والدین کا بچوں کے سامنے ذومانی جملوں کا تبادلہ، پھر بچوں کے بالغ ہوتے ہی شادی نہ کرنا، اور پھر حق مہر اتنا زیادہ، پھر شادی کی راہ میں مسلسل رکاوٹیں، شادی عذاب ہوگی، تو پھر ظاہر بات ہے متبادل راستے، شیطان کے راستے تو سستے ہوں گے ہی۔ علی ھذا القیاس، تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اس حوالے سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں خبردار رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔